نسل انسانی کی وہ خاص کڑی ہے صدر عالی وقار، جو ایک فطری بندوبست سے صفاق دنیا کو نہایت تیزی سے بدلتا ہوا دیکھے گی۔ پاکستان سمیت پوری دنیا وبا کی لپیٹ میں ہے، جس نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ سپر پاور سمیت پوری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ڈالا ہے۔ فضی وقار غرور کا بت پاش پاش ہو گیا اور یہ ثابت ہوا کہ قریش کا زمامہ کار وہ شہنشاہ ہے جس کی مرضی کے خلاف ایک پتا ہل بھی نہیں سکتا۔ وہ اگر چاہے تو ان فرعونوں کے لیے کسی موسیٰ کو بھیج دے یا مچھر یا کیڑے کے ذریعے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ فضی وقار بھوک، موت اور بے روزگاری کا سفر ایک ساتھ شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں مقصد صرف یہی ہے کہ مشکل وقت آتے ہی 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچو، منافع کماؤ، ملازمین کو دھکے دے کر نوکریوں سے نکال دو اور پیسے بچاؤ۔ اچھا بننے کے لیے ساری غلطیاں مرنے والوں پر ڈال دو اور امداد اٹھاؤ۔ بحثی کا عالم تو دیکھے صدر عالی وقار کہ بیماری کا علاج ملتے ہی اس چیز کو ناپید کر دو یا اس کی دگنی قیمت لگا دو۔ اب تو پلازما بھی بلیک میں مل رہا ہے کہ آئیے لاکھوں روپے دیجیے اور زندگی بچائیے۔ کہ صدر عالی وقار میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ موت کا خوف گھروں سے باہر نکلنے نہیں دے رہا، لیکن خدا کا در ہر وقت کھلا ہے۔ وہ ابھی بھی توفیق دے رہا ہے کہ وبا کے خوف سے نکلو، خدا کا خوف کرو۔ ہم خطا کے پتلے اشرف المخلوق ہیں۔ ہم نے ہزاروں سال آگے کی حکمت عملی تیار تو کر لی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ خدا ہم سے ناراض کیوں ہے۔ آج مساجد بند، نماز جمعہ ممنوع، حج عمرہ روک دیا گیا، روئے زمین کی مقدس ترین جگہوں کو ہمارے گناہ آلود وجودوں سے دور کر دیا گیا۔ ذرا سوچو، آج ہم بھارتی اداکاروں کی حرام موت مرنے پر افسوس کر رہے ہیں، لیکن کشمیر سمیت دیگر مسلم ممالک پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے، ہم اس پر خاموش اور مگن رہے۔ کیا یہ مقافات عمل ہے؟ کہ صدر عالی وقار ہم آج بھی اپنی روش پہ چل رہے ہیں۔ لالچ، بے حسی، مادہ پرستی، کمزوروں پر غلبہ، عدل و انصاف کے نام پر استحصال۔ آج علماء کرام کو سائنس کے ذریعے تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عورت جو حیا کا پیکر تھی، آج میرا جسم میری مرضی کا اشتہار بنا دیا گیا ہے۔ وبا سے پورے لباس اور چہرے پر ماسک پہننے والیوں، وبا کے خوف سے نکلو، خدا کا خوف کرو۔ کہ صدر عالی وقار دنیا بلا شبہ تیزی سے بدل رہی ہے، اب بھی وقت ہے۔ سازش سازش، ڈرنا نہیں لڑنا ہے کی رٹ لگانا چھوڑ دو۔ جب شام، حجاز اور عراق میں طاعون کی وبا پھیلی تو اس وقت کے خلیفہ عباسی المقتدی نے حکم جاری کیا کہ سب ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو، گناہ سے رکیں، موسیقی کے آلات کو توڑ دو، شراب کی بوتلیں پھینک دو، تمام بدکاروں کو جلا وطن کر دو۔ اور کچھ ہی عرصے بعد وہاں وبا ختم ہو گئی تو اٹھو، اپنے رب سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ یا رب ہم بے بس ہیں، ہماری مدد فرما۔ اتحاد سے ہم احتیاط کرتے ہوئے اس وبا کو اپنی رب کی مہربانی سے ختم کر دیں گے۔ کہ صدر عالی وقار ڈر کے آنگن میں مرنے کا کیا فائدہ، خود اپنا اور پیاروں کا رکھو خیال، ہر ستائے ہوئے کی مدد کر چلو، اس کڑے وقت میں ان کے ساتھی بنو۔ خوف چھوڑو، رکھو صبر ساتھیوں، دیکھنا یہ کہانی بدل جائے گی، سخاوت کے سنگ استقامت کے سنگ یہ وبا کی مصیبت بھی ٹل جائے گی، یہ وبا کی مصیبت بھی